ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آخر آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ جب اللہ رب العالمین بروز قیامت ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنے امتیوں کو یہ کہا تھا کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت کی جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وعدے کہیں گے کہ پروردگار، میں جب تک ان لوگوں کے درمیان رہا انہیں صرف تیری ہی بندگی کا حکم دیتا رہا، لیکن فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ہی ان کا بہترین نگراں تھا۔ اب میں ان کے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا کہ میری وفات کے بعد ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر مجرمین، مشرکین، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کی عبادت کی اور انہیں اللہ رب العالمین کے مقام کے برابر ٹھہرانے کی کوشش کی، تو وہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بہت ہی پیاری دعا مانگیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، کوئی اور نہیں ہے بلکہ سارے تیرے ہی بندے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں پوری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ پروردگار اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے ہی ماننے والے، اور تو ہی ان کا خالق ہے اور تو ہی ان کا مالک ہے، لیکن اگر تو بخش دے گا، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا تو یقیناً تو ہر چیز کے پر مکمل اختیار رکھنے والا اور مکمل غلبہ رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فیصلہ آگے وعدے کر دیا گیا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے وعدے کہا کہ آج سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اب یہ سچائی کیا ہے جو سچے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے، جس کے تعلق سے ہم نے اس سے قبل بھی تذکرہ کیا تھا؟ یہ سچائی دراصل عقید توحید ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی۔ اس سے بڑی سچائی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ اعراف میں اسی حقیقت کو کچھ اس انداز میں بیان کیا، الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ رب العالمین کی ساری مخلوقات ہے اور حکم بھی اسی کا چلنے والا ہے، یعنی جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے اور اسی کے حکم کے مطابق ساری چیزوں کو چلایا جائے گا۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی عقید توحید، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے کہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی ہے جو اس دنیا میں عبادت کے قابل ہے، حالانکہ خالق کائنات، مالک حقیقی صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ خالق ہو سکتا ہے، نہ مالک اور نہ ہی عبادت کے قابل۔ تو اللہ رب العالمین نے وعدے کہا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچانے والی ہے۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان لوگوں کے لیے جنت ہے، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی ہم نے مسلم کی ایک روایت کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہاں پر ایک اعلان کرنے والا اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کرے گا کہ جنتیوں، تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے، یہاں سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، تم یہاں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے ہونے والے نہیں، اور یہاں پر تمہیں ہمیشہ صحت ملے گی، یہاں کبھی تم بیمار ہونے والے نہیں۔ یہ بڑی نعمتیں ہیں جو جنت کے اندر جنتیوں کو نصیب ہونے والی ہے اور جنتیوں کو ملنے والی ہے۔
اب یہاں پر عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا موڑ ہے یا عالم برزخ ہے یا تو پھر عالم آخرت ہے جہاں پر آدمی کو بغیر توحید کے اور اللہ رب العالمین کے پر ایمان و عقیدے کے آگے بڑھا دیا جائے، اس کو پاس کر دیا جائے، بلکہ ہر موڑ کے پر اسی عقیدے کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ لہذا اپنے عقیدے کی اصلاح اور اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر کیجئے۔ ہجرت کے موقع کو یاد کیجئے کہ آخر مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کیوں کی؟ اپنے مال کو لٹا کر، اپنی جائیداد کو لٹا کر، اپنی تجارت، ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر تنے تنہا ایک ایسی بستی میں جہاں پر انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں صحیح طریقے سے علم نہیں تھا، جہاں پر انہیں اپنی تجارت کے کرنے کے لیے انتھک کوششیں کرنی تھی، جہاں پر انہیں اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنا تھا، مکہ سے مدینہ کی جانب یہ ہجرت اصحاب اکرام نے اپنے مال، اسباب، ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کی، صرف ایک بات کو لے کر یا ایک فکر کو لے کر کہ ہمارے ایمان اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے جا کے ہم مکہ سے مدینہ جب ہجرت کریں گے تو وہاں جانے کے بعد ہمیں اپنی مذہبی آزادی ملنے والی ہے، ہم وہاں پر ایک رب العالمین کی بہترین طریقے سے عبادت کریں گے۔ اس میں اپنے ایمان، اپنے عقیدے کے تحفظ کا سبق سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی ساری دولت، دنیا کی ساری پراپرٹی، ہر چیز کو ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی بھی ایمان کے پر، عقیدے کے پر سودا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سورہ کہف جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے بارے میں ایک تذکرہ ہے کہ جب یہ سفر کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے ایک بچے کو جو کہ کھیل کود کر رہا تھا پکڑا اور جان سے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پر اعتراف کیا کہ تم نے اس بچے کو بلا وجہ جان سے کیوں مار دیا؟ بعد میں جب انہوں نے ساری چیزوں کا جو سفر میں پیش آئی تھی اس کا جواب دیا تو بچے کے تعلق سے حضرت خضر نے کہا کہ اس بچے کے والدین کان ابواہ مؤمنین، وہ مومن تھے، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اور ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہیں یہ بچہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے راستے میں، ان کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ نہ پیدا کر دے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ہمیں اس بات کا خوف تھا کہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا، تو ہم نے اس کو قتل کر دیا تاکہ یہ اپنے مومن ماں باپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہ کھڑا کرے جس کی وجہ سے ان کے ایمان کے معاملات پیچیدہ ہو جائے اور ایمان کا راستہ تنگ ہو جائے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے راستے میں اگر اولاد آئے اسے بھی قربان کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے اولاد کی، مال کی، پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، عقیدہ توحید کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہی چیز ہے جو یہاں لا کر اللہ نے بیان کی، یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچانے والی ہے، یعنی عقیدہ توحید کے پر کاربند رہنا، اس کا تحفظ اور اس کو بچا کر رکھنا، یہ قیامت کے دن انہیں فائدہ پہنچائے گا اور ہر قسم کے نقصان سے ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ دنیا میں بھی اس عقیدے کے تحفظ کے تعلق سے قرآن مجید نے حکم دیا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، جیسا کہ بخاری کی روایت کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل بھی تو اصحاب کرام نے کہا کہ اللہ کا رسول، ہم میں کا کون شخص ہے جو کہ اپنے نفس کے پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھی کہ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے؟ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ایمان کو شرک کی آمیزش اور ملاوٹ سے پاک و صاف رکھنا چاہیے، تبھی یہ آخرت کے دن دنیا میں ہر مقام کے پر آپ کو فائدہ دینے والا ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون،
کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد عقیدہ توحید کو سمجھ لینے اور اسے اپنے سینے سے لگانے کے بعد کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی آمیزش ملاوٹ والا معاملہ نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے امن ہے، اور یہی دراصل ہدایت والے ہیں۔ اور ہدایت کے تعلق سے ہم نے پہلے بھی وعدہ کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح یاب ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہدایت صحیح ہوگی تو ہمیں فلاح ملے گی، ہدایت اگر صحیح ہوگی، ڈائریکشن اگر صحیح ہوگا تو یقیناً ہم اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ عقیدے کی اہمیت ہے، عقیدہ توحید کی، کہ جو ہمیں دنیا کے اندر امن کے اندر رکھتا ہے، ہدایت کے پر رکھتا ہے، ہمیں ہدایت یافتہ جماعت میں شامل کرتا ہے، اصحاب کرام کی، انبیاء کرام کی جماعت میں ہماری شمولیت اسی عقیدے کی بنیاد کے پر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ سارے انبیاء کی دعوت اور سارے صلحاء، صدیقین، ان لوگوں کی صداقت اور سچائیاں، نیکیاں اسی عقیدہ توحید کے بل کے پر قائم ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ آخرت کے ہر موڑ کے پر آپ سے ایک ہی بات کا سوال ہوگا، اور وہ سوال ہوگا عقیدہ توحید کے متعلق، رب العالمین کی وحدانیت کے متعلق۔ آپ چاہے برزخ کی زندگی میں چلے جائیں، چاہے آخرت کی زندگی میں، ہر موڑ کے پر یہی چیز آپ کو فائدہ دینے والی ہے۔ جب لوگوں کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، جیسا کہ ترمذی کی مشہور روایت میں بھی ہے، ایک بندہ کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین صرف اس بنیاد کے پر اسے بخش دے گا کہ اس کے پاس عقیدہ توحید ہے اور اس کے پاس کلمہ ہے، جسے حدیث بطاقہ کے نام کے پر جانا جاتا ہے۔ یعنی وہ آدمی اپنے کلمے کے بلبوتے کے پر، اپنے عقیدہ توحید کے بلبوتے کے پر اللہ کے ہاں جب لوگوں کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، کامیابی حاصل کرے گا، اللہ اس سے نجات عطا کرے گا۔ تو حقیقی کامیابی کے لیے لازم ہے کہ ہمارے عقیدے میں کسی بھی قسم کا کوئی بگاڑ، کوئی بھی خرابی نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی ملاوٹ، آمیزش جو ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والی ہیں۔ ہر موڑ کے پر اللہ رب العالمین اسی چیز کا مطالبہ کرے گا۔ عقیدہ توحید ہے، تم نے اللہ کی وحدانیت کو صحیح طرح سے مانا، تب یہ چیز آپ کو ہر موڑ کے پر بڑی آسانی کے ساتھ کامیاب اور کامران کرنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں بیان کرتا ہے کہ نیک لوگوں کو، سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دینے والی ہے، اور یہ وہی سچائی ہے جس کو عقیدہ توحید سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آدمی اللہ کے پاس اپنے عقیدے کو پاک و صاف لے کر پہنچے، جس میں کوئی دھبا نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی کلیم نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں رب العالمین اسے بخش دے گا، اور یہ آخرت کی سب سے زیادہ بڑی کامیابی ہوگی۔ آگے چل کر سورہ مومنون، جس کے ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے کامیاب مومنوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور بڑے ہی شاندار اور پیارے انداز میں مومنوں کی کیا صفات ہونا چاہیے، اور کامیاب مومنین کون ہوں گے، اور کن صفات کی بنیاد پر انہیں جنت الفردوس عطا کی جائے گی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی ایک وقفے کے بعد۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے وقفے کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ ان ساری تفاصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، دین فار ٹینز۔ دیکھیے نثار نڈیاڈ والا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2-2، 3-3، 4-4، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔
इस्लाम की हिकमत अमली पे किए गए एतराज़ात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद ही था पीस कायम करना। मगर मुखालफीन को लाजवाब कर गई इस्लाम की सच्ची तालीमात। अल्लाह ने कहा पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। फेस टू फेस ब्रदर जैद पटेल के साथ हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अंगारों को फूल बनाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, वक्फे से कबल हमने सूरे मोमिनून के बारे में कुछ इशारात आपके सामने पेश किए थे कि जिसकी इब्तिदाई आयात में मोमिनों की कामयाबी और कामयाब मोमिनीन की सिफ़ात के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा फरमाया है। पहले हम उन आयात को आपके सामने मातर्जुमा पेश करते हैं और उसके बाद उसकी तफसीर आपके सामने इंशाअल्लाह नक़ल की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यकीनन मोमिनीन कामयाब हो गए। कौन से मोमिनीन कामयाब होंगे और कामयाबी किनका मुक़द्दर बनने वाली है, उसका तज़किरा आगे किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ मोमिनों की कामयाबी के लिए या कामयाब मोमिनीन की सिफत के लिए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू का एहतमाम करते हैं। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, जो बेकार फजूल किस्मों की, बेमकसद किस्मों की बातों से, कामों से एराज़ करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात के अदा करने वाले हैं और जो अपनी शर्मगाहों के मुहाफ़िज़ हैं, सिवाय अपनी बीवी और अपनी लौंडियों के। अगर कोई शख्स इसके अलावा अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल करता है तो ये बागी है, हद से तजावुज़ करने वाला है। और जो अपनी अमानतों और अपने मुआहदे, अपने अहद के पासदार हैं और जो अपनी नमाजों के मुहाफिज हैं, यही लोग हैं जो जन्नत के वारिस बनने वाले हैं। अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, ये जन्नत के वारिस बनेंगे जो जन्नतुल फ़िरदौस है। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और ये उसमें हमेशा रहने वाले हैं। यहाँ कामयाबी का तज़किरा है, यानी ऐसे मोमिनों की कामयाबी जो रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब तरीन लोगों में शुमार किए जाएंगे। उनकी पहली सिफत अल्लाह तबारक व तआला ये बयान करता है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू का एहतमाम करते हैं। खुशू कहते हैं आदमी को नमाज की अदायगी के वक्त ऐसी कैफियत का तारी हो जाना कि जिसमें दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और दिल मुकम्मल तरीके से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और उसके असरात जिस्मों के बाहरी आज़ा के ऊपर भी नजर आए। यानी ऐसा नमाज के अदा करने का तरीका और दिल की ऐसी तवज्जो कि जिसकी बुनियाद के पर उसका जाहिर भी इस बात को नुमाया कर दे कि ये आदमी मुकम्मल तरीके से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर नमाज अदा कर रहा है। ये मोमिनों की पहली सिफत है जो अपनी नमाज के बहुत ही मुहाफिज होते हैं। अपनी नमाज को जब अदा करते हैं तो चाहते हैं कि उनकी नमाज में कोई काट कसर ना रह जाए और उस नमाज को मुकम्मल इत्मीनान और नबी की सुन्नत के दायरे में रह कर अदा करते हैं। यही कामयाब मोमिनों की पहली सिफत है कि वो नमाज के मुहाफिज होते हैं, अपनी नमाज के अंदर खुशू का एहतमाम करते हैं और अपनी नमाज के मुकम्मल सवाब को हासिल करने की कोशिश करते हैं। जबकि बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं जो अपनी नमाज में भी चोरी करते हैं, यानी सजदों के अंदर, रुकू के अंदर, क़िरात के अंदर और नमाज के इत्मीनान के साथ अदा करने के अंदर ये नमाज के अंदर चोरी करने वाले हैं। यानी जितनी अदा करना चाहिए उतना नहीं अदा करते हैं।
بلکہ اس میں کمی کر دیتے ہیں، اس میں کاٹ کسر کر دیتے ہیں اور مکمل اطمینان کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت کے اندر ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز کا کوئی 10واں حصہ پاتا ہے، کوئی 9واں حصہ پاتا ہے، یعنی آدمی جتنا اطمینان کے ساتھ توجہ اللہ کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اسی اعتبار سے اسے اپنی نماز کا ثواب ملے گا۔ جب آپ کو نماز ادا کرنا ہی ہے، 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، یہ نماز آپ کو ادا ہی کرنا ہے، تو کیوں نہ ان نمازوں کے مکمل ثواب کو حاصل کیا جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے اور ثواب کے حصول میں کسی جگہ کے پر کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ یہ کامیاب مومنوں کی بہت ہی اہم صفت ہے اور سب سے پہلی صفت یہاں لا کر بیان کی گئی ہے۔ نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے بعد اب ان لوگوں کی ایک اور نمایاں صفت کا تذکرہ قرآن مجید کر رہا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو لوگ بیکار، بے مقصد قسموں کی باتوں سے، کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کا مطلب یہ ہے نفرت، یعنی وہ چیزیں انہیں پسند ہے ہی نہیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں اپنے مقصد زندگی سے غافل کر دینے والی ہیں، چاہے کھیل کود ہو یا اس طرح کی دیگر ساری چیزیں۔ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی دیگر کھیل کود اسپورٹس کے معاملے میں یا تو خود کھیل رہا ہو یا تو اگر ٹی وی وغیرہ کے پر میچز چل رہے ہوں تو آدمی اپنی نماز تک سے غافل ہو جاتا ہے، اسی میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی غفلت ہے، جس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ترک نہیں کیا، کسی موڑ کے پر ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ جنگ احزاب، جنگ خندق کے موقع کے پر جب مشرکین کے مسلسل حملوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر چھوٹ گئی، تو وہ نبی مکرم جس کی زبان کے پر بددعا کے الفاظ نہیں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بددعا کی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے ہمیں نماز عصر سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ مغرب کے بعد اسے ادا کرنا پڑا۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ میدان جنگ ہو، کوئی بھی مقام ہو، جب تک آدمی کو ہوش و حواس باقی ہے، سانسیں جاری ہے، عبادت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ ہجر کی آخر آیت میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ یقین یعنی موت نہ آ جائے۔ موت تک ہماری عبادت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ سلسلہ ٹوٹ جائے۔ اب یہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے لوگ، اور ہم دیکھتے بھی ہیں اکثر جگہ کے پر یہ باتیں پیش بھی آتی ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہماری مساجد یہ تنگی دامہ کا شکوہ کرتی ہے، مسجدیں اس قدر آباد ہو جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مزید مساجد کے تعمیر کرنے کی، بنانے کی ضرورت ہے، اس قدر مصلی۔ لیکن رمضان کے بیتنے کے بعد یہ مسجدیں مصلیوں کے نہ ہونے کے لیے شکوہ گزار ہو جاتی ہیں، شکایت کرتی ہیں، کہاں گئے وہ مصلی؟ رمضان چلا گیا لیکن مسلمان تو نہیں گئے۔ یہ باتیں اور یہ عمل ہمارے ایمان کی کمی اور اللہ سے اپنے رشتے کے کمزور ہونے کی واضح دلیل ہے۔ یہ ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے جیسا ہونا چاہیے ہم نے ویسا قائم نہیں کیا۔ ہم رمضانی مسلمان بن گئے ہیں، حقیقی مسلمان نہیں۔ اللہ رب العالمین کو کامیاب مسلمان چاہیے، کامیاب مومنین چاہیے، یہ نہیں کہ رمضانی مسلمان جو 1 مہینے میں اللہ کی عبادت ذوق و شوق سے کرے، اس کے بعد عبادتوں کے معاملے میں جی چرانے لگ جائے۔ ایسے مسلمانوں کی رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ایمان، ایسا عمل اور ایسا جذبہ اللہ کے ہمیں کامیاب کر سکتا ہے۔ بلکہ اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں اپنی زندگی کی آخر سانسوں تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ موت نہیں آ جاتی ہے تب تک کہ عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے آدمی فضول قسموں کی باتوں میں لگا ہوا ہے، لغو ہے، بے مقصد ہے۔ اگر ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہ تو کھیلنے والا کھیل رہا ہے، اس کا فائدہ ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ وہ تو اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے سب کر رہا ہے، لیکن ہم بیٹھے وہاں پر اپنی عبادات کو ضائع کر رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہم اپنے اہم وقتوں کو برباد کر رہے ہیں۔
اور اپنے قیمتی وقتوں کو جو ایک مرتبہ بیتنے کے بعد کبھی دوبارہ ہماری زندگی کے اندر نہیں لوٹ سکتا ہے، ہم اسے فضول اور بے مقصد قسموں کے کاموں میں ضائع اور برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث بھی ہے اس سلسلے میں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ اس روایت کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جہاں زہد کا چیپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی اور اچھائی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ بے معنی اور ایسی چیزیں جو اس کے مقصد کے لیے کام آنے والی نہیں ہیں انہیں چھوڑ دے۔ یہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے، یعنی اسلام ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے والا بناتا ہے، وہ ہمیں اپنے وقت کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ آدمی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، بے معنی بے مقصد قسموں کے کھیل میں یا کسی ایسی بات میں یا کسی ایسی جگہ میں اسے استعمال نہ کرے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور اس کی قیمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ ہے مومنین کی صفات کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو قسموں کے بے مقصد قسموں کے کاموں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مومنوں کی مزید اور بہت ساری صفات آگے بھی بیان کی گئی ہیں جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر وہ باتیں جو مومنوں کی صفات کے طور پر اور کامیاب مومنوں کی پہچان کے لیے بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ وہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا